الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ تراویح کے بعد قصص القرآن کی سیریز چل رہی ہے۔ پہلی رات سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، دوسری رات سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور آج دو انبیاء کا تذکرہ ہوگا، ایک سیدنا ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت ہود علیہ السلام۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں دو جگہ میں آیا ہے، ایک سورہ مریم اور دوسرا سورہ انبیاء۔ سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور سورہ انبیاء میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، ان دو مقامات پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ اور سورہ انبیاء میں اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، ان میں سے ہر ایک تھے صبر کرنے والے۔ تو یہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، یعنی بنی نوع آدم اس سے پہلے قلم کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ لکھنا پڑھنا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ لکھنا پڑھنا، یہ جو لکھنے کی سنت ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جاری ہوئی، سب سے پہلے انہوں نے لکھا۔ معراج کی جو صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جس کتاب سے ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے قصص القرآن، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ہی مستند ترین کتاب ہے قصص القرآن کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو ہم اپنے گھروں میں رکھیں اور یہ واقعات بچوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ اس میں حضرت نے جو صحیح واقعات ہیں وہ بھی لکھ دیے، اور بعض ایسی چیزیں بھی لکھ دیں جو انبیاء کی طرف غلط منسوب کی گئیں، اسرائیلی روایات ہیں، جھوٹی روایات ہیں۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ ایک روایت حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یہ بات صحیح نہیں ہے، سن لیجئے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ جتنے لوگوں کی تعداد، مخلوق کی تعداد، اتنی آپ کو روز نیکیاں ملیں گی۔ تو انہوں نے ایک فرشتے سے اس بات کا اظہار کیا کہ میری عمر بڑی ہو جائے۔ وہ فرشتہ ان کا دوست تھا، اس نے کہا میں آپ کو آسمانوں پہ لے چلتا ہوں، ملک الموت سے ہم ڈسکشن کرتے۔ تو یہ یہاں سے روانہ ہوئے، چوتھے آسمان پر یہ اوپر جا رہے تھے، ملک الموت نیچے آ رہے تھے۔ پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں تو ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا تو میرے پاس ہیں۔ کہنے لگے ملک الموت کہنے لگے کہ بھئی مجھے تو یہ کہا گیا تھا چوتھے آسمان پہ روح قبض کرنی ہے، جبکہ وہ زمین پہ تھے، میں حیران پریشان تھا یہ حکم آج کیسا ملا۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، ان کا اصل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات قرآن مجید میں بھی نہیں اور حدیث کے اندر بھی نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ آج دوسرا ذکر جن کا کرنا ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ قوم عاد کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیے گئے، اور قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام 7 جگہ پر آیا، اور
آپ کی قوم کا ذکر 9 جگہ پر آیا، قوم عاد، تو آپ کا نام بھی آیا اور آپ کی قوم کا نام بھی آیا۔ یہ قوم عاد کون تھی؟ قرآن مجید اگر عاد اور سمود کے بارے میں کوئی تفصیلات اگر نہ بتاتا تو پوری دنیا کی کسی کتاب میں، نہ تورات میں، نہ کوئی اور کسی کتاب میں، نہ کسی ہندوستان کی پرانی کتاب میں اس قوم کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں، وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، جن کا نام و نشان مٹ گیا۔ قرآن اگر اس قوم کا ذکر نہ کرتا تو کوئی بتانے والا نہ تھا۔ تاریخ کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں۔ اسی وجہ سے بعض انگریزوں نے اس کو کہا کہ یہ تو فرضی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے اس کو میتھولوجی کی طرف لے گئے، لیکن آثار قدیمہ نے ثابت کیا کہ بہرحال یہ ایک قوم تھی۔ تو انگریزوں کی بات آثار قدیمہ والوں نے، ان کی بات انہی لوگوں نے آپس میں رد کر دی، لیکن جو قرآن کی بات ہے وہ ہمارے لیے اٹل ہے، وہ بہترین فیصلہ ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء، ان کے بعد والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا مقام کون سا تھا؟ عاد کا جو مرکزی مقام ہے ارض احقاف ہے، یہ حضر موت کی طرف ہے، جس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع خالی۔ ربع خالی ایک جگہ کا نام ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فارس سے کے قریب تھی، ان کے ساحل کے قریب تھی۔ بہرحال قوم عاد ایک ایسی قوم ہے جس کا قرآن مجید سے ہمیں ذکر ملا۔ یہ بت پرست لوگ تھے، جس طرح قوم نوح بگڑ گئی اور خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر جھکا دیا کرتے تھے، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا کرتے تھے، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ ان کو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھتے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی دعوت دیتے، اور جو قوم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتی، کمزوروں کے اوپر ظلم کیا کرتی، اس سے منع فرمایا کرتے، مگر قوم عاد نے کبھی بھی آپ کی بات کو نہ مانا۔ بہت تھوڑے چند ایک غریب لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، اکثر و بیشتر نے اور بڑوں نے سب باتوں کو رد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے، یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو دعوت دیتے اللہ کی طرف کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں عزت دی، تمہیں زمین کے اوپر سرسبز جگہ عطا فرمائی، تمہیں قوت عطا فرمائی، تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو آگے سے لڑتے کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا زمین کے اوپر ہے کون، اور ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ قوم نوح کے بعد تمہیں زمین کا مالک بنایا گیا ہے، اور تم جن خود ساختہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ یہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو موت دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے قوم، مانا کہ تم بہت عرصے تک سرکشی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، لیکن رب کا دروازہ بڑا مہربان ہے، ابھی بھی تم لوٹ آؤ گے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تقوی طہارت کی زندگی اختیار کر لو، آگے تمہارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اللہ اس میں مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرما دیں گے، اور تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء اپنی دعوت کے ساتھ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تم سے کوئی مال پیسہ عزت عہدہ کچھ بھی تم سے نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں اسی سے چاہتا ہوں، تم اللہ کی بات مانو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جب وہ قوم کو بات کرتے تو بعض مرتبہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ قوم ان سے یہ کہنے لگتی یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے سے وہ ہٹ درمی ہی کی بات کرتے، بلکہ یہاں تک کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا حال خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون بھی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بدتمیزی بھی کیا کرتے۔
حضرت ہود علیہ السلام بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کی تمام باتوں کو برداشت کرتے اور بہت اچھے طریقے سے ان سے خطاب کیا کرتے اور فرماتے کہ میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں، ان بتوں میں قدرت ہے ہی نہیں کہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکیں۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی نہ مانی تو تمہاری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، جیسے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی ہوئی تھی، اور اللہ اس کے بعد کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ بہتر ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور اللہ کی مان لو، ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لو۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو کہتے رہے کہ میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیال کرنے والا ہوں، لیکن وہ غصے میں آتے کہتے تھے ہم کس طرح اپنے باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ دیں؟ جو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ بت بناتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، کیا وہ غلط تھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط ہوں، ہم اسی ترتیب پر رہیں گے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے۔ جب وہ حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ وہ تم پر آ جائے۔ تو قوم بھی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لا اس شے کو جو تمہارے پاس جس کا تم کہہ رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس قوم نے اللہ کے عذاب کو خود بلایا، کہنے لگی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وقت کے نبی کو جھٹلایا اور کہنے لگی اچھا جس عذاب کا تم ڈراوا ہمیں دیتے ہو بلاؤ اس عذاب کو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پھر بہرحال وہ وقت آ پہنچا، اللہ رب العزت کی پکڑ کا وقت آ گیا۔ عذاب سے پہلے خشک سالی آئی، قحط سالی آئی، یہ لوگ پریشان ہو گئے اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ عاجز اور کمزور ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دل میں پھر خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا، پھر ان کو سمجھانے لگے، کہنے لگے اے قوم میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، یہ عذاب ٹل جائے گا ورنہ تمہاری تباہی کا وقت قریب آنے والا ہے۔ لیکن قوم نے اس پریشانی کے عالم میں، اس قحط سالی میں، گویا اس لاک ڈاؤن میں بھی آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا اور اسی طرح سرکشی کرتی رہی اور بغض و عناد ان سے رکھتی رہی۔ بہرحال پھر وہ دن آ گیا جب ہولناک عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوائیں مستقل چلتی رہیں، ہواؤں کے طوفان اٹھے اور ان کو اٹھا کے تہہ و بالا کر دیا۔ یہ بڑے بڑے انسان جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ قوی ہے، آندھی نے اٹھا کے ایسے پھینکا جیسے درخت کے تنے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز آندھی چلے تو درخت زمین پر گر جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح 8 دن اور 7 راتیں مستقل تیز آندھیاں طوفان آتے رہے، چلتے رہے اور ان کو پٹخ پہ زمین پہ پھینک دیا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی بچایا اور آپ کے ماننے والوں کو بھی بچایا۔ یہ ہر قوم میں ہوتا رہا کہ اللہ نے وقت کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور دشمنوں کو تباہ و برباد کیا۔ یہ عاد اولیٰ کی وہ داستان ہے جو اپنے اندر بہت ساری عبرت رکھتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ ہم سے زیادہ زمین پہ کون ہے قوت والا؟ کیا دیکھتے نہیں اللہ جس نے ان کو بنایا وہ ان سے زیادہ زور میں ہے۔ اپنے بنانے والے کو بھول گئے کہ ان کو قوت کس نے دی تھی، اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے پھر ان کو ختم ہی کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر حضر موت کے شہر میں موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بات اس طرح کی منقول ہے کہ ان کی قبر حضر موت میں کثیب احمر سرخ ٹیلے کے اوپر ہے، اور وہاں ایک درخت بھی کھڑا ہے۔ اس زمانے میں درخت ہوگا، آج کا حال تو معلوم نہیں۔ تاہم اہل فلسطین ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کی قبر فلسطین میں ہے، لیکن زیادہ گمان غالب یہ ہے کہ جو حضر موت کا علاقہ ہے آپ کی مبارک قبر وہاں پر ہے۔ آج کے اس قصے سے ہمیں عبرت کیا ملتی ہے؟ ایک عبرت تو یہ ملتی ہے جب بھی کوئی شخص قوم عاد کے حالات کو پڑھتا ہے، ان آیات کو پڑھتا ہے، ان کے ترجمے کو پڑھتا ہے، تو اس کے سامنے ایک ایسی خوبصورت اور ایک صبر و تحمل والی ہستی
حضرت ہود علیہ السلام کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے کہ قوم نے ہر طریقے سے برا بھلا کہا، تکلیفیں دیں، مذاق اڑایا، لیکن وہ آپ محبت کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ قوم نے کہا انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بے شک ہم تجھے بے وقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ ایسی ایسی بات انہوں نے کہی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا جواب کیا تھا، ایک داعی کا جواب کیا تھا، سنیے۔ وہ فرماتے تھے یا قوم لیس بی صفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں اور تم تک پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ جو اللہ کا پیغام ہے پوری امانت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا دیتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سوال و جواب ہمیں کیا توجہ دلاتے ہیں کہ جب بھی کوئی داعی دین کی بات کرتا ہے اور دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، تو دین کی کام کرنے والے کو بلند حوصلے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور کوئی تلخ کلامی سے بات کرے انہیں محبت سے جواب دینا ہوتا ہے، کوئی روکھے پن سے بات کرے انہیں کھلے دل سے جواب دینا ہوتا ہے، کوئی بدی سے بدی کا بدلہ نہیں دیا جاتا۔ یہ حضرات انبیاء کرام حضرت ہود علیہ السلام بھی اور باقی بھی برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ برائی سے برائی ختم نہیں ہو سکتی، برائی ہمیشہ نیکی سے ہی ختم ہوا کرتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ہی شفقت اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے، اور جنت کی اور آخرت کی بڑی اور لازوال نعمتوں کے بارے میں بھی ترغیب دلائی۔ لیکن قوم کے اندر بس ایک چیز فٹ ہو گئی تھی ان کے دل اور دماغ میں کہ ہمارے باپ دادا کیسے غلط ہو سکتے ہیں، باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کیسے مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔